السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يقول الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاء عند البخاري من طريق عثمان بن عفان رضي الله عنهما في كتاب الصوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پھر ایک بار جمع ہونے کی توفیق عطا کر دی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو ہمارے رہبر، رہنما، قائد، ہر ایک موڑ پہ، ہر قدم پہ جنہوں نے ہماری رہبری، رہنمائی کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. موضوعکم اليوم، جو آج ہم بات کرنے والے ہیں، کچھ دوستوں کو، ساتھیوں کو عجیب موضوع لگے گا، لیکن اس موضوع کے ساتھ ہمارا اتنا ہی تعلق ہے، آپ لوگوں کا تو زیادہ ہی تعلق ہے اس کے ساتھ، جو آپ یہاں پہ جو کرنے آئے ہیں اس ملک کے اندر، خاص طور سے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کو ہماری ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں اہمیت اللغت العربیہ، عربی زبان کی اہمیت. اپنے ملکوں میں بھی ہم سنتے ہیں عربی آنی چاہیے، قاری صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان کے پاس عربی پڑھنی چاہیے. بہت زمانے میں پہلے فارسی پڑھی جاتی تھی، لیکن جو ہمارے ماں باپ تھے وہ ہمیں کبھی کبھار عربی زبان کی طرف بھی توجہ کرتے تھے. تو آج جانتے ہیں کہ اس عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے. کچھ مختصر وقت میں مختصر پوائنٹس کے اندر جانتے ہیں ہمارے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے عربی زبان کی اہمیت کتنی ہے، یہ دیکھتے ہیں. اور جو ہم لوگ یہاں پر بولتے ہیں، کیا ہمیں آتی ہے عربی؟ کئی لوگ 20 سال سے 10 سال سے سعودی عربیہ میں یا دوسری عربی کنٹری میں ہے، لیکن کیا اس کو عربی آتی ہے؟ کچھ لوگوں کے بچے ادھر ہیں، 10 سال سے 20 سال سے پڑھائی بھی ادھر پڑھی ہے، کیا اپنے بچوں کو عربی سکھائی؟ جبکہ آسانی سے بچوں کو سکھا سکتے تھے. دوسری عربی جو ہم کرتے ہیں وہ کام چلاؤ عربی ہے، اس سے بھی وہ دیکھیں گے ہم عامی یا کام چلاؤ عربی، وہ صحیح ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہم نے اپنا کام کر دیا، لیکن کیا وہ صحیح اندازے سے ہم عربی بول رہے ہیں کہ نہیں، وہ بھی دیکھنا ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے، عربی زبان کے حوالے سے، وہ ہے ارتباط اللغت العربیہ بالوحی المبین القرآن کافتا. پہلا جو مسئلہ ہے اس عربی زبان کے حوالے سے، کیوں اہمیت ہے عربی زبان، کیوں اہم ہے، کیا تعلق اس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ عربی زبان ہے، اس کا ربط اللہ نے جوڑ دیا ہے وحی کے ساتھ، اور وہ وحی جو ہے اس میں قرآن اترا ہے. یہ تعلق ہے اس عربی زبان کا، پہلا ہی واسطہ اس کا قرآن وحی کے ساتھ، اور وہ قرآن خاص عرب کے لیے نہیں، کافہ، سارے جہان کے لیے. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں
ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اس میں عربی، عجمی، بلیک، وائٹ، ریڈ، جو بھی نسل ہے، جو بھی ریس ہے، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کافہ، سب کے لیے۔ تو یہاں پر پہلا ہی تعلق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قرآن اتری ہے، وہ عربی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا، تو یہ وہی سب کے لیے ہوگی نا، یہ تو خاص کسی انسان کے لیے تو نہیں ہو سکتی، خاص مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہو سکتی، سب لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پہلا پوائنٹ، ٹھیک ہے، جو وحی کے ساتھ اس کا تعلق۔ دوسرا، ممارست شعائر الاسلام لا يمكن الا باللغة العربیہ، جو ہمارے شعار ہیں، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، جو بھی ہمارا شعار ہے، ہمارے گلی محلے کی مسجد، ہماری نماز، جو شعار ہے، اذان، اقامہ، تلبیہ، حج بیت اللہ کرنا، یہ سارا ممکن ہی نہیں جب تک کہ عربی نہ ہو ہمارے پاس، کچھ نہیں ممکن، کچھ نہیں کر سکتے ہم اس حوالے سے۔ we can't do anything without the لغہ العربیہ، عربی زبان کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چلے مثال لے لیتے ہیں نماز کی، مثال لے لیتے ہیں گلی محلے کی، تو گلی محلے میں ایک مسجد ہے، ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازیں قائم کرنی ہے، اس کے لیے کوئی مؤذن ہونا چاہیے، کوئی امام ہونا چاہیے، چلو دونوں موجود ہیں، کوئی پنجابی میں پڑھ لے اذان، وہ پاکستان میں زیادہ پنجابی چلتی ہے، تو چلے گا؟ کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ اب پنجابی بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو پنجابی میں اذان سٹارٹ کر، کشمیر والے کشمیری میں سٹارٹ کر دیں گے، اور وہاں امریکہ والے انگریزی میں سٹارٹ کر دیں گے اذان، مشکل ہے، مصیبت ہو جائے، لا، فقط باللغت العربیہ، صرف لغہ عربیہ سے ممکن۔ اور وہ امام پڑھے گا، اب نماز پڑھانی ہے اس کو، اور بھئی اس کو بھی عربی آنی چاہیے، یعنی اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عربی زبان ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ جب پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ایسے نہیں پڑھے گا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایسے نہیں پڑھے گا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ لا یمکن، فقط، یعنی جو ہمارا شعار ہے، اذان، نماز، قرآن کی، یہ سارا ممکن ہے عربی زبان سے۔ تھرڈ پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسرا پوائنٹ ہے المحافظة على اللغة العربية محافظة على الدين، عربی زبان کی حفاظت کرنا، اپنا دین بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، اپنا فیوچر بچانا ہے۔ اگر ہم نے عربی زبان کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کی خود سیکھنی ہے، خود نہیں سیکھ پایا، اتنا بدقسمت انسان نہیں سیکھ پایا، اپنے بچوں کو سکھا، ان پہ کمانڈ ہے آپ، وہ آپ کے انڈر ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں آپ، وہ آرام سے سیکھیں گے، اور اس سے ان کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یعنی جو بچہ ہے، اگر اس نے عربی زبان سیکھ لی، اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی۔ کتنے حافظ جی ہوتے ہیں، عربی زبان نہیں معلوم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو قرآن، حافظ جی کو عربی زبان جاننی چاہیے، that is very important۔ حافظ جی نے قرآن یاد کر لیا، یعنی بعض الحفاظ ان کو جو ہے یاد ہوتا ہے قرآن سارا، یحفظون القرآن کامل ولیکن لا یفہمون آیہ واحدہ من القرآن، ایک آیت بھی نہیں سمجھتے، کچھ مشکل ہے، کہاں پر پرابلم ہے؟ عربی زبان نہیں آ رہی اس کو، عربی زبان نہیں پتا اس کو۔ تو عربی زبان کی حفاظت کرنا، ایک مثال لے لیتے ہیں،
یہ مسجد ہے، یہاں پر امام اور مؤذن آپ سب لوگ، آپ کو کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی آپ کو، تو یہ چار دیواری ہم نے کھڑی کر لی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے پھر؟ اگر آپ عربی سورہ فاتحہ کی حفاظت نہیں کر پائے تو اس کا مطلب دین ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ از البیان الکامل لا يمكن الا باللغة القرآن وهي لغة العربیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات مکمل آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس عربی زبان نہ ہو، یعنی جو آپ کی بیان پورا آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کوئی بات، وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ کے پاس عربی زبان نہ ہو۔ تو کون سی بات کرنی ہے؟ اگر آپ بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بولتے تھے الا فإن احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام جو ہیں، خبردار لوگوں یہ بات سمجھ لو، سب سے بہترین کلام جو ہیں وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جو ساری احادیث ہیں، سننا ہے، وہ بھی عربی زبان میں ہے، پوری بات آپ کو بیان کرنا ہے پورا، یا عام طور پہ آپ بولتے ہیں انا کلام خطا، انا کلام خطا، صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انا اتکلم، او یعنی دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، تو بات گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جب آپ بولیں گے انا اتکلم تو پورا، یا انا اريد الکلام، ابغى الکلام، ابغى بھی چلے گا، انا ابغى الکلام، یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ عربی زبان کو ہی کاٹیں گے، مشکل ہے، بہت مصیبت ہو جائے گی۔ تو کام چلاؤ عربی ہو رہا ہے، آپ سے اپنا کام نکل رہا ہے اس سے، نہیں، آپ کو عربی زبان پوری آنی چاہیے، پوری آنی چاہیے۔ خود نہیں سیکھ سکتے، سیکھنا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی زبان کی طرف توجہ کرنا مشکل ہو جائے گی، بہت زیادہ مشکل۔ اب آپ بتائیں گے ترجمہ ہے، دوسری زبان بھی ہے، موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بات عربی میں ہے وہ اس دوسری زبان میں ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ ففتھ پوائنٹ از امتیاز اللغت العربیہ عن سائر اللغات، ساری زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان کا جو امتیاز ہے، فرق ہے، الگ ہے، اس کی بلندی جو ہے وہ ساری زبانوں سے بہت زیادہ اعلیٰ۔ آپ خود دماغ لگائیے، پہلی بات جو ہم نے کہی، کیوں ساری زبان؟ سب سے آخری کلام اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، سب سے آخری وحی۔ اب آسمان سے کوئی وحی نہیں آ سکتی قیامت کی ثبوت، لیکن عربی زبان کا انتخاب اللہ نے کیا، عربی زبان۔ ساری لغات، آپ انگریزی دیکھ لیجئے، ابھی ہم اسی فیلڈ میں ہیں، اردو اور انگریزی میں اتنا لمبا چوڑا لکھنا پڑتا ہے، جب ہم عربی کو اردو میں کرتے ہیں بہت لمبا چوڑا لکھنا پڑتا ہے، اور پورا دماغ، معنی بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ مطلب جو پڑھے پھر اس کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن عربی میں ایک جملہ بول دیجئے آپ، مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں عرب لوگوں کی ایک کہاوت تھی، القتل انفال القتل، جو قتل کرتا ہے اس کا علاج قتل ہی، یہ ایک محاورہ تھا عربی میں۔ وہ بولتے تھے جو فساد کرتا ہے، زمین پہ فساد کرتا ہے، قتل، اس کو مار دو، خلاص، زمین میں خود امن ہو جائے گا۔ لیکن انظروا الی تعبیر القرآن، قرآن کی تعبیر دیکھو، یہ بھی استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم اردو میں بولیں گے بہت لمبا چوڑا ایکسپلین کرنا پڑے گا، لا، القرآن قال جل وعلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہہ رہا قرآن میں، اے عقل رکھنے والے لوگوں، یہ دھیان میں رکھو، قتل میں ہی زندگی ہے۔ وہاں پہ وہ عرب لوگ بولتے تھے القتل انفال القتل،
یہاں پر قرآن اس کو بھی نہیں بتا رہا ہے، یہ بھی استعمال نہیں کر رہا۔ قرآن بول رہا ہے قتل میں ہی زندگی ہے، یعنی زمین کو اگر بچانا ہے فساد سے، جو قاتل ہے اس کو مارنا ضروری ہے، اسی میں زندگی ہے، یعنی باقی سب لوگ خود بخود بچ جائیں گے کیونکہ وہ قاتل ہے، شریرات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، الجہل عن اللغة العربیہ الانحراف عن الدین، لغہ عربیہ سے جہل کرنا، دور رہنا، عربی زبان سے ناواقف رہنا، نہ اپنے گھر میں ماحول بنانا عربی کا، عربی زبان کو نہیں سمجھنا، اس سے دور رہنا، جہل کرنا اختیار، اس کو نہیں سیکھنا۔ هو الانحراف یعنی دین، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دین سے دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنا دین نہیں سیکھنا چاہتے، آپ اپنے گھر میں دین کو لاگو نہیں کرنا چاہتے، آپ بنیادی باتیں اسلام کی نہیں سیکھنا چاہتے۔ یہ تو پھر بہت مصیبت ہو جائے گی اس آدمی کے لیے اگر یہ مر گئے۔ یعنی اس کو پوچھیں گے قبر میں من ربک وما دینک ومن هذا الرجل، تو اس ٹائم کیا جواب ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے اور جو آپ کا دین یہ کیا ہے، اور یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے تو یہ کون ہے، مصیبت ہو جائے گی اس کے۔ الجہل عن اللغة العربیہ، لغہ عربیہ سے جہل اختیار کرنا، اس سے دور رہنا، اس کو نہیں سیکھنا، اپنے گھر پہ لاگو نہیں کرنا، اپنے گھر میں اس کا ماحول نہیں بنانا، الٹیمیٹلی آپ قرآن اور حدیث سے دور ہو رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے سال نکال لیے، انظروا الی الاطفال، اپنے بچوں کا سوچے، انگریزی بھی پڑھائیں، اس کی بھی آج کل ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان اگر آ گئی۔ ایک بات میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ یہاں اپنے کام سے آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ عربی آنی چاہیے۔ کئی لوگ 10 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے ہوں گے ادھر، لیکن اس کو دل و دماغ میں آ رہا ہے کاش مجھے اچھے سے عربی آتی۔ اور یہاں لوگ جو ہیں انہوں نے بھی آپ کا جو ہے آمیہ بول کے خراب کر دیا، مشکل ہے، اندہم مشکل آئی، they have to یعنی لابد علیہم ان یتحدثوا الفصحى، مشکل ہے، انہوں نے بھی اور آپ کو بھی ہو گیا ہے، تاکہ جو ہے جو جب آپ سیکھیں گے اچھے سے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ اس سے دور رہے، جہل اختیار کر دیا عربی زبان سے، تو الٹیمیٹلی ہم اپنے بچے جو ہیں، اپنا گھر جو ہیں، دین سے، قرآن سے، حدیث سے، سورۃ الفاتحہ سے دور کر رہے ہیں۔ میں نے بولا آپ کو کتنے حافظ جی ہیں، وہ ایک آیت بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ گھر والے بولتے ہیں میں نے بچے کو قرآن حفظ کرا، اور ٹھیک ہے حفظ کرانا، لیکن اس کو عربی زبان سکھاؤ تاکہ اس کو سمجھ بھی آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ، کیونکہ قرآن کے حقوق میں نا تدبر، تفکر وہ کر۔ لاسٹ پوائنٹ ہم بتاتے ہیں، لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللغۃ العربیہ ثابتۃ قدیمۃ تاریخیاً، لغہ عربیہ جو ہے یہ ثابت ہے، پرانی لغت ہے، پرانی زبان ہے، ثابت ہے، تاریخی طور پہ راسخ ہے۔ یعنی اگر انسان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تکلم کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ دیا گیا ہے التکلم باللغة العربیہ یؤثر فی الخلق والعقل والدین، کہہ رہے ہیں لغہ عربیہ جب آپ بولتے ہیں عربی زبان کو، یہ براہ راست آپ کی عقل، آپ کے اخلاق، آپ کے دین کو اثر کرتا ہے۔ لغہ عربی بہت اثر کرتا ہے، تاثیر عجیب عجیب، لغہ عربی بہت زیادہ اثر ہے اس کا۔ تو تاریخی طور پہ ثابت ہے، پرانی زبان ہے، اور ایسی زبان کہ اللہ نے اس میں قرآن اور حدیث بتا دیا۔ کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے اس زبان کی۔ تو ایک لفظ بولتے ہیں، مثال لے لیتے ہیں اب
لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک حدیث ہے، جملہ ہے عربی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک مسلمان کی خوبصورتی، اس کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ ساری لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. غور کرتے ہیں کیا مطلب ہے لا یعنی؟ فضول چیزوں کو چھوڑتے ہیں. ایک مسلمان کا اسلام، خوبصورت اسلام ایسا ہی ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب بیکار چیزوں کو، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. غور کرتے ہیں اس پہ، کتنی لا یعنی چیزیں ہیں، فضول چیزیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، کتنی لا یعنی چیزیں. تو یہ ایک جملہ تھا، لیکن ساری زندگی سدھر جائے گی ہماری اگر ہم نے اس ایک جملے پہ عمل کر دیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح صححه جماعة من المحدثين ومنهم حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا ما عندي والعلم عند الله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.